قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا أقسم بهذا البلد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. ساری کثرت باتیں یہ ہیں تو حمد ہو اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، کہ جو ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا، وہی ہے جس نے پہاڑوں کے سینوں کو چیر کر چشمے جاری کر دیے. وہی ذات ہے، اسی کے لیے تمام حمدیں ہیں. لاکھوں درود ہو، کروڑوں سلام ہو مصطفیٰ جان رحمت، شب اسرا کے دولہ، نو بہار شفاعت، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سربت، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، دانہ سبل، مولائے کل، ختم الرسل، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا. شوق و محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. ہم بیان کا اسٹارٹ یہاں سے نہ کرنے. سرکار کی آمد، آقا کی آمد. آپ تھوڑا جوش و جذبہ دکھائیں کیونکہ آج عام شخصیت کا ولادت، عام شخصیت کی ولادت نہیں ہے، آج امام الانبیاء کی ولادت ہے. آج جوش و جذبہ دکھائیں انشاءاللہ. آج وہ کچھ سنیں گے حضور کی شان میں انشاءاللہ پڑھیں گے، میں پڑھوں گا آپ سنیں گے. سننے والے کو بھی نیکی ہے، پڑھنے والے کو بھی نیکی ہے. جن کا نام لینے میں نیکی ہے تو ان کی اطاعت میں کتنی نیکی ہوگی. محبت سے بڑے صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سوڑے کی آمد، پیارے کی آمد، اچھے کی آمد، طاہر کی آمد، ظاہر کی آمد، آقا اطہار کی آمد. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کا کلام ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک کا کلام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے ہمارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. ابھی بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے ہم پر. اللہ کا خاص فضل و کرم ہے ہم پر کہ مسلمان تو پیدا کیا لیکن حضور کی امت نے پیدا کیا. ابھی یہاں پر بھی بات ختم نہ ہوئی. اللہ کا احسان ہے ہم پر، مسلمان پیدا کیا، حضور کی امت نے پیدا کیا.
حضور کی امت میں کہوں تو آسانی کہوں تو امام الانبیاء کی امت میں پیدا کیا. اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں ایمان ملا تو ایمان اعظم ملا. اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر, ہمیں غوث ملا تو غوث اعظم ملا. اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر کہ آج ہم بیٹھ کر جو حضور کی ولادت کی نعتیں پڑھ رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اگر کہیں اور پیدا ہوتے تو کیا ہوتا. آج دلیلیں دے رہے ہیں, کل مانگ رہے ہوتے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو سب نے خوشیاں منائی تھی, تو چیخنا تو بنتا ہے اس کا. تو ہم نے کیا کہا, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں. کہ عید نہیں, عید نہیں, یہ ربیع الاول کو عید نہیں کہو. ہم نے کہا عید نہیں کہے تو جتنی عیدیں ہیں ساری قربان حضور کے قدموں پر, تو عید نہیں کہو. ہم نے کہا عید نہیں کی, یہ تو عید تو کچھ ہے ہی نہیں. جب بات حضور کی آ جائے تو عید کی بھی کوئی حیثیت نہیں. ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. ہم نے ابلیس تمہیں تو نہیں کہا, ہم نے تمہیں تو نہیں کہا, ہم تو صرف شعر پڑھ لیں. اگر واقعی تکلیف ہو رہی ہے تو واقعی محسوس کرو کہ میلاد مصطفیٰ کا اصل ذکر کیا ہے. ہم نے کہا تھا میلاد یہ نہیں ہے کہ حضور کی ولادت ہو اور ڈھول لے کر نکل جاؤ. ہم نے کہا ولادت یہ نہیں ہے کہ تم ناچنا شروع کر دو. ہم نے کہا ولادت یہ نہیں ہے کہ تم کیک پر مدینہ نام لکھواؤ, حضور کا نام لکھواؤ, اسی پر چھری چلا دو. ہم نے کہا ولادت اس کا نام نہیں ہے, ولادت یہ نہیں ہے. ولادت کیا ہے ہم بتاتے ہیں. ولادت کیا ہے, اور یہ ولادت یہ ہے, میلاد یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ کیا جائے. ولادت یہ ہے, میلاد یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے مقام کو بیان کیا جائے. میلاد یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ ایسے کیا جائے کہ شیطان کل بھی رویا تھا آج بھی روئے. تمہیں رونے کو کس نے کہا ہے؟ کل بھی رویا تھا آج بھی روئے. ولادت مصطفیٰ یہ ہے. ہم بتاتے ہیں کیا ہے. فرمایا کہ حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. آپ کو ذوق چاہیے بس, کیونکہ اتنا مزہ ہے, لطف ہے. پتا ہوتا کہ ہم نے بیٹھ کر بیان کیا کرنا ہے. ہم بیٹھتے ہیں اور اللہ کی کرم سے جب ہم حضور کا نام لیتے ہیں تو زبان سے لفظ نکلتے رہتے ہیں. امام مسلم سے کسی نے پوچھا تھا, فرمایا کہنے لگے تم حضور کو, تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں بنانا تھا, ان کے چاہنے والوں نے بنا لیا تھا. نعوذ باللہ, خدا کا بیٹا کے اٹھے, ایسا نہیں بنانا. تم حضور کو خدا کا بیٹا یا خدا کے برابر نہیں کرنا. اس کے علاوہ جو کچھ تم حضور کے بارے میں بیان کر سکتے ہو کرنا ہے, کیونکہ حضور کے شان اور حضور کا مقام اتنا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. کیا فرمایا؟ فرمایا حضور ظاہر ایسے ہیں کہ پتا پتا ذرہ ذرہ حضور کی گواہی دیتا ہے, اور حضور باطن ایسے ہیں کہ حضور یہ ارشاد فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. میں یہاں تک بتایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے حسن کو 70 پردوں میں چھپایا رکھا ہے. حضور کے حسن کو 70 پردوں میں چھپایا رکھا ہے. اب سنیے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضور کا چہرہ ایسا تھا, گویا کہ سورج تیر رہا ہو. میں نے کہا شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آئی, وہ ذوق نہیں بن رہا شاید کہ سورج کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو صحیح, اٹھا نہیں سکتا. وجہ کیا؟ روشنی اتنی تیز ہے, چمک اتنی تیز ہے. میں نے کہا سورج کی طرف دیکھ کہ تو دیکھ نہیں سکتا, تو حضور کی ذات کیسی ہوگی. تو یہاں جو بیٹھے ہیں یہ ابھی ولادت مصطفیٰ منا رہے ہیں. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ میلاد یہ ہے. میلاد کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن جب بندہ کھول کے پڑھتا ہے نا, قرآن شروع سے پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اسٹارٹ لے لیا آپ نے. آگے چلتے ساری آیتیں آخری میں کیا دن جنتی والناس. اگر قرآن کے ایک ایک لفظ کو دیکھا جائے تو حضور کی نعت چھپی ہوئی ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ محمد. کیا نام ہے؟ محمد. سب سے زیادہ حمد کرنے والے میرے مصطفیٰ کریم ہیں اللہ کی. آپ کو پتا ہے جب بروز محشر کا معاملہ ہوگا تو حضور جب سجدے میں سر رکھیں گے,
کیا فرمائے گا اللہ؟ محبوب سر اٹھائیے نا، آپ جو فرمائیں گے دیا جائے گا، جو سوال کریں گے دیا جائے گا، سر اٹھائے نا۔ محبوب سر اٹھاتے ہیں، محبوب سر اٹھاتے ہیں، پھر ایسی حمد کرتے ہیں کہ جو نہ کسی نے کی تھی نہ کوئی کر پائے گا۔ یار جب آپ کہتے ہیں، آپ نماز میں آ جائے نا، جب آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، وہ رب کیا ہے؟ عظیم ہے، اس کی ذات کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ عام بندہ، ایک عام بندہ نماز میں صرف مختصر تسبیح پڑھ رہا ہے، اس میں بھی 10 دکانوں کا حساب کتاب کر لیتا ہے، وہ اس میں بھی باہر کے حساب کتاب آ رہے ہوتے ہیں اس کو۔ عام بندہ جب حضور جب اس طرح تسبیح کر رہا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب وہ سر اٹھاتا ہے نا، جب کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، کیا ترجمہ اس کا؟ اللہ اکبر۔ جس دن ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا، اس دن نماز میں اتنا لطف آئے گا، آپ بولے بس سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں۔ کہا کہ جب پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، آپ کہتے ہو کہ اللہ کی ذات سب سے عظیم ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، آپ حمد کرتے ہو، پھر آپ کہتے ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ ابھی تم نے حمد سے فارغ ہوئے نہیں تو اللہ نے سن لی، تو بتائیں نا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو حمد کریں گے، جو ایسی حمد ہوگی کہ جو نہ کوئی کر پایا تھا نہ کسی نے کی ہوگی، تو وہ حمد کیسی ہوگی؟ تو حضور کا نام محمد ہے، حضور کا نام سبحان اللہ۔ حضور کو اس وقت بھی عزت ملے گی، دیکھ رہی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سب سے پہلے اس آیت پر آتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک۔ یہ وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو ہر بندے کو کم از کم آتی ہے، ہر بندے کو آتی ہی، وہ آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ اب جب میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا تو اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب آپ نماز میں شروع ہوں گے انا اعطیناک الکوثر، تو وہ جو کہنے والے ہیں نماز میں حضور کا ذکر آ جائے، حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو پھر سوچنا یہ بات کہ یار میں کس طرح بچوں پھر اس خیال سے، میرے خیال میں عام چیزوں میں تو میرا خیال نہیں آتا، لیکن نماز میں تو لازمی آئے گا مصطفیٰ کریم کا ذکر، قرآن نہیں پڑھ پائے گا جب آپ نماز میں پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر۔ فرمایا اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی عطا فرما دی۔ دینے والی ذات اللہ کی، لینے والی ذات حضور کی۔ تو کیا ہے، جب حضور کو مل رہا ہو تو حضور سے مانگنے میں کوئی حرج، کیونکہ دے کون رہا ہے، تو ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ حضور سے۔ اللہ دے رہا ہے، دے اللہ رہا ہے، ہم حضور سے مانگ رہے ہیں، تکلیف کسی اور کو نہیں ہے۔ فرمایا محبوب بے شک ہم نے تمہیں کیا بے شمار خوبی عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں خبر دی ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت فرمائے، فرمایا الکوثر انا اعطیناک الکوثر، اس میں لفظ الکوثر۔ ارشاد فرمایا کوثر ایک حوض ہے یا وہ نہر ہے جس میں جنت جاری ہے، اور یہ بھی منقول ہے کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے یا شفاعت ہے۔ اب سارے مفسرین کے قول اٹھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو شاد و آباد رکھے جس طرح ماشاء اللہ توجہ سن رہے ہیں۔ اب کوثر کے بارے میں سمجھیے گا، کوثر کے بارے میں شفاعت کا قول بھی ہے کہ کب اس سے مراد شفاعت ہے یا شفاعت دی۔ فرمایا کوثر مراد ہے یا خیر کثیر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، یا اس کا یہ ترجمہ بنا۔ اب میں اس پوائنٹ پر کلام کروں گا۔ میں نے کیا کہا کہ اگر میں حضور کے اوصاف کو بیان کرنا شروع کروں تو یہ شعر آپ نے سنا ہے کیا کہ زندگیاں ختم ہوئی، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ یا رسول اللہ تمہارے اوصاف کا ایک باغ بھی پورا نہ ہوا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دو، آپ قلم بنا دو۔ فرمایا خیر کثیر عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ خیر کثیر، سبحان اللہ۔ اس سے مراد ایک حوض ہے یا وہ نہر ہے جو جنت میں جاری ہے، اور یہ بھی منقول ہے کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے یا شفاعت ہے۔ اب خیر کثیر کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک کلام کریں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ سارے پیڑوں کو کیا بنا لیں؟ قلم بنا لیں، اور سارے دریا سارے سمندروں کو روشنائی بنا لیں۔
اب وہ لکھنا شروع ہو رہے حضور کے اوصاف. تو کیا ہے سارے کے سارے درخت بھی ختم, اور جتنا سمندر, جتنے نہری, سارا پانی, جتنی روشنائی تھی سب ختم. پتہ چلا ابھی تو ایک نقطہ لکھا تھا, ابھی تو ایک نقطہ بیان کیا تھا, ابھی تو اوصاف کا بھی بہت باقی تھے. ارشاد فرمایا خیر کثیر عطا فرمایا اللہ نے. وہ خیر کثیر کیا ہے ہمیں نہیں پتا, تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خیر کثیر نور ہوتا ہے یا ظلمت ہوتی ہے, روشنی ہوتی ہے یا اندھیرا ہوتا ہے. اللہ نے تو خیر کثیر عطا فرمایا. تو آپ مجھے بتا رہے, ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی بشر ہے, تو اللہ نے دیا نہیں دیا خیر کثیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. ارشاد فرمایا اب وہ جب حوض پر ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کبھی حوض پر ہوں گے تو کبھی میزان پر ہوں گے. یہ کس کے لیے ہوں گے؟ امت کے لیے ہوں گے. اب میں نے جو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جب ترازو میں ایک اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو اس وقت ایک بزرگ جو ہے وہ جیب سے ایک رکا کاغذ نکال کر ترازو میں رکھ دیں گے. ابھی تو خوف ہو رہا تھا مجھے یا ہمیں کہ اب میرا فیصلہ ہو جائے, کیونکہ اعمال تو سے لگ نہیں رہے, کم لگ رہے ہیں. اچانک ایک بزرگ جو ہے وہ پرچہ رکا نکال کے ترازو میں رکھ دیں اور اعمال بھاری ہو جائیں, تو اس وقت کی خوشی کیسی ہوگی؟ وہ بزرگ کون ہوں گے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ کا میلاد مناتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں. فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم سے خوش ہوتے ہیں. اب پھر بڑے نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات ہمیں عطا فرمائی ہے. فرمایا اب قرآن پاک سے کثیر آپ کو ذکر فرمایا. کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا, والضحیٰ واللیل اذا سجا. اس میں قسم کھائی, چہرے کی روشن چہرے کی قسم کھائی, اور وہ قسم کہ جو زلفیں چہرے کی طرف آ رہی ہوتی ہیں. اتنی لذت والی بات ہے. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے میرے اور آپ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو اللہ عز و جل حسن بیان کر رہا ہے, تو پھر کیا ہے؟ ہم نے کہا نا کہ ایک 70 پردوں میں حضور کا حسن چھپا کے رکھا ہے. ارشاد فرمایا وانزلنا الیک الذکر, اور محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری. ارشاد فرمایا ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اور محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے, خوشخبری دیتا ہے اور ڈر سناتا ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. کیا فرمایا؟ اللہ کا رسول ہوں. قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں وما ارسلناک من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم, اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کے زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف صاف بتائے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم میں عربی بولنے والے بھی ہیں, اردو بولنے والے بھی ہیں, اور ہر طرح کی زبان بولنے والے ہیں. عرب و عجم میں ہر طرح کی زبان بولنے والے ہیں. مصطفیٰ کریم کو جو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا, ایک اردو زبان والا اپنے انداز میں کہتا ہے یا رسول اللہ کرم فرمائے, یا رسول اللہ رحم فرمائے, یا رسول اللہ نظر فرمائے, حضور سنتے ہیں. اب میں کہوں یا رسول اللہ سبحاننا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی بحر ہم ورق خذ یدی ساحلنا اشقالنا, کتنوں کو ترجمہ نہیں آئے گا, یعنی عربی سمجھ جائیں گے. اب عربی اپنے انداز میں کہہ رہے ہیں حضور یا رسول اللہ سبحاننا یا حبیب اللہ اسم قالنا, حضور تب بھی سمجھ رہے ہیں. فارسی اپنے انداز میں کہہ رہے ہیں, حضور تب بھی سمجھ رہے ہیں. سب اپنے اپنے انداز میں کہہ رہے ہیں, حضور سمجھ رہے ہیں. یہاں تو بس زبانوں کی اتنا, یہاں تو جانور بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تو حضور تب بھی سمجھتے ہیں. پھرنے اٹھنے چڑھانے کی یہی فریاد کہ ان کے غم کا مداوا حضور جان دیتے ہیں کہ ان کے غم کا مداوا حضور
جانتے ہیں. اب پوائنٹ کی بات بتانے لگا ہوں. یہ میں چاہتا نا میں اس تقریر کو اس انداز کو بھی لے کر آ سکتا تھا جس پر آپ سبحان اللہ کی سرائے کی بہت زیادہ اونچی ہو جاتی, لیکن میں سمجھانے کے لیے آج کے دن چونکہ سب تشریف لائے ہیں تو خاص باتیں سمجھنے والی ہیں, خاص باتیں سمجھنی. آج ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کچھ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر ممبر میں بیٹھ کر صرف کہانیاں سناتے ہیں. آج تو میں شروع سے لے کر آخر تک ابھی تک قرآن پڑھ رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ابھی تک قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن سے حضور کی نعت بیان کر رہا ہوں. اور میں کئی ایسی آیت ابھی بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں جس میں حضور کی نعت ہے. اب سنیں کیا فرمایا. اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے. اور تمہیں سکھا دیا جو تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. اب مجھے بتائیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حضور نہیں جانتے تھے, اللہ نے بتا دیا. جب اللہ نے بتا دیا تو حضور نے معاشر کا نقشہ کھینچ کے ہمیں بتا دیا. فرماتے ہیں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حضور نے ہماری پیدائش سے لے کر آخرت تک کا سب بتا دیا. اب میں کہوں نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کہاں سے ثابت ہے؟ یہ آیت ابھی پڑھ دیتا ہوں تمہارے سامنے. حضور نہیں جانتے تھے, اللہ نے بتا دیا. جب اللہ نے بتا دیا تو حضور جانتے ہیں. فَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اور یہ نبی غیب بتانے میں وکیل نہیں ہے. غیب نہیں جانتے, غیب نہیں جانتے, دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, نعوذ باللہ. ایسے لکھ دیا منہ اٹھا کے, کتابوں میں لکھ دیا منہ اٹھا کر حضور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے تھے. تو کچھ تو عقل کے ناخن ہوتے ہیں اور بڑے بنے پھرتے ہیں, لیکن پیچھے کا علم نہیں ہے دیوار کا. حضور نے پورا محشر بیان کر دیا. خود ممبر میں بیٹھ کے اپنے ہی قوم کو بتا رہا ہوتا ہے کہ محشر میں یوں ہوگا, محشر میں اس طرح ہوگا, محشر میں اس طرح ہوگا. تو مجھے بتاؤ نا محشر آ گئی ہے کیا؟ محشر پر تو ہو گیا کیا؟ تو کس نے بتایا؟ بولے حضور نے بتایا. تم نے یہ غیب نہیں ہے. غیب کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز کو جاننا. کیا کہا؟ تو بتایا نا محشر ہم نے دیکھا ہے. ہمیں جنت کا نقشہ کس نے بیان کیا؟ ہمیں حشر کے بارے میں, ہمیں جہنم کے بارے میں کس نے بتایا؟ ہمیں نہیں پتا تھا فرشتوں کے یہ معاملہ تھے, ان کے یہ معاملہ, ان کی معاملہ. کون بتا رہا ہے؟ حضور نے بتایا. فرمایا کہنے لگے کہ حضور جب دنیا میں حضور آئے نا تو کسی نے میلاد نہیں منایا. تو علماء نے اس کے جواب دے دیا کہ کسی نے میلاد نہیں منایا. میں نے ٹھیک کہا, کسی نے میلاد نہیں منایا. اب مجھے بتایا کہ حضور کے میلاد کافر مناتے ہیں کہ عاشق رسول مسلمان بناتے ہیں؟ کافر نے کبھی میلاد منایا حضور کا؟ تو حضور جب مکے میں تشریف لائے تو اس وقت ٹوٹل کافر تھے. اور پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ پچھلی امتوں میں جب نبی آتے تھے تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے تھے. وہ اللہ کو بھی مانتے تھے, رسول کو بھی مانتے تھے, لیکن نافرمانی کرتے تھے, اس وجہ سے گمراہ ہو جاتے تھے. مانتے تھے لیکن حضور جس قوم میں تشریف لائے وہ کسی کو نہیں مانتے تھے. خود حضور نے جب اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کتنے مخالفین کھڑے ہو گئے تھے, بتائیں نا. کہنے لگا ابو لہب نے جب نعوذ باللہ استغفر اللہ حضور کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. ابھی آئے تو آیت آ رہی ہیں تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. حضور نے جواب نہیں دیا, اللہ نے جواب دیا. تو محبوب کس کے ہیں؟ محبوب کس کے ہیں؟ اللہ کے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا. اب میں آگے چلتا ہوں. والضحیٰ واللیل اذا سجا, یہ آیت ہو گئی. ابھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ پر بہت کلام ہے, لیکن اب اس کو آگے چلتے ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. جب حضور دعوت دینے لگے نا تو حضور محبوب ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. ارشاد فرمایا محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ذکر کو بلند کر دیا. اب کہیں کہ آپ کی اور میری زبان اگر ذکر کریں گے تو حضور کا ذکر ہوگا. ایک تحقیق کے مطابق ایک منٹ ایسا نہیں ہے کہ جب اذان نہ ہوتی ہو پوری دنیا میں, یہاں سے شروع وہاں ختم, وہاں سے شروع وہاں ختم, ایسے ہی راؤنڈ چلتا ہے.
آپ مجھے بتائیں کہ اذان میں نہیں ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کا بھی ذکر اور حضور کا بھی ذکر، تو حضور کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا، اب تمہاری حاجت نہیں ہے، تم ذکر کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو تمہارے لیے نقصان ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پڑھیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ عَنْ قَرِيبٍ، اب محبوب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین نے اس میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی تب تک نہیں ہوں گے جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جائیں۔ تو اللہ دے رہا ہے، حضور لے رہے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آخر میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ خوب چرچا کرو۔ ہم کہیں گے لبیک اللہم لبیک، رحمت حضور ہمارے لیے کس طرح؟ ایسے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمیں نہیں بھیجا مگر دونوں عالم کے لیے، تمام جہان کے لیے رحمت، حضور سب کے لیے رحمت۔ حضور اللہ نے فرمایا کہ نعمتوں کا چرچا کرو، ارشاد فرمایا اللہ نے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا، تو چرچا نہیں کریں گے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں میں سے ہمارے ایک رسول بھیجا۔ تمہیں آنکھ دی اللہ نے احسان نہیں جتایا، تمہیں اللہ نے منہ دیا احسان نہیں جتایا، اللہ ہوا دے رہا ہے احسان نہیں جتایا، اللہ رزق دے رہا ہے احسان نہیں جتایا، اللہ مال دے رہا ہے احسان نہیں جتایا، اللہ جو تمہارے سارے معاملات میرے کر رہے ہیں احسان نہیں جتایا، تو احسان جتایا تو جتایا کس پر؟ کیونکہ آپ کے اور میرے محبوب یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، یعنی مصطفیٰ کریم کو مبعوث فرمایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے، اللہ نے احسان کیا نعمت پر، کون سی؟ حضور کو ارشاد فرمایا، تو آگے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، تو بتائیں اپنے رب کی نعمت کو خوب چرچا کرو۔ تو آج اگر ہم ڈنکی کی چوٹ پر حضور کا ذکر کرتے ہیں تو وہ عین قرآن کے مطابق ہے، وہ اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرنا کہلائے گا، تو انشاءاللہ اس پر اجر بھی پائے گا۔ تو پھر کہیں نثار تیری ہزاروں عید سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آئیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ قرآن سے سمجھ آیا؟ آج قرآن ہی قرآن ہوا ہے، چاہتا تو میں پورے واقعات بھر دیتا، حضرت بلال کی واقعات بھرے ہیں، عشق رسول کی داستانیں بھری پڑی ہیں حضرت، اوصاف بھرے ہیں، لیکن آج قرآن تھا اور حضور کی نعت تھی۔ اس قرآن سے جب نعت بیان کی جائے نا اس کا لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو اس میں یہ آیتیں پڑھ رہا ہو تو مجھے بتا رہا کہ کیفیت الگ ہی ہوگی۔ ارشاد فرمایا مصطفیٰ اب کسی میں ایک وصف، دو وصف، تین وصف آ جائیں، خوبصورتی آ جائے، کسی میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے، آواز میں خوبصورتی ہے، ہر طرح سے بالکل خوبصورت بندہ ہے، تو شاید اس کے پاؤں زمین پر نہ لگیں کہ میں تو سب سے الگ، سب سے نرالا بندہ ہوں۔ اب اس ذات کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں جو حقیقی طور پر نرالے ہیں۔ کسی نے کہا میرے رضا کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، ہم زدوں کو رضا مشتری جے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدائے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں حضور کے بارے میں ارشاد فرمایا حضور کے اوصاف اس طرح مشتمل ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور کوئی ان کا احاطہ نہیں بیان کر سکتا، نہ کسب کے ذریعے نہ حیلے کے ذریعے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کسی کو یہ خاص طور پر رحمت فرما دیتا ہے۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا سنیے، اب مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ فرمایا فضیلت، نبوت، رسالت اگر سمجھ آ رہی ہو تو دل سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے،
ارشاد فرمایا فضیلت حضور کو عطا ہوئی ہے، نبوت حضور کو عطا ہوئی ہے، رسالت حضور کو عطا ہوئی ہے، محبوبیت حضور کو عطا ہوئی ہے، محبت حضور کو عطا ہوئی ہے، بزرگی حضور کو عطا ہوئی ہے، اسرا یعنی سیر ملکوت تمام ملکوں کے سیر حضور کو عطا ہوئی ہے، رویت اللہ کو دیکھنا حضور کو عطا ہوا ہے، قرب نزدیک اللہ کو عطا ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی فرمائے وحی، شفاعت، وسیلہ، بزرگی، بلند درجہ، مقام محمود، براق، معراج، عرب و عجم، سرخ و سیاہ کی طرف بعثت، انبیاء کے ساتھ نماز پڑھنا، امم سابقہ یعنی سابقہ امتوں کی سابق امتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام پر گواہی دینا، اولاد آدم کی سرداری، لواء الحمد کا جھنڈا، خوشخبری دینا، ڈر سنانا، اللہ تعالیٰ صاحب عرش کی بارگاہ میں تمکن و طاعت یعنی وہاں پر ٹھہرنا، اطاعت کرنا، امانت، ہدایت، رحمت للعالمین، مقام رضا کا پانا، سوال کا قبول ہونا، کوثر، سماع قبول، تمام نعمت یعنی نعمت کا مکمل ہو جانا۔ ارشاد فرمایا عفو درگزر، گزشتہ آئندہ، وزر یعنی بوجھ کو اٹھانا، ذکر کی بلندی، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، مدد سے سرفراز کرنا، نزول سکینہ وہ فرشتوں کا اترنا، حضور کا دعا کرنا، 3000 فرشتوں کا اترنا اور پھر مدد کرنا۔ ارشاد فرمایا نزول سکینہ یعنی ملائکہ سے تائید، فرمایا کتاب و حکمت اللہ نے حضور کو دی، سبع مثانی یعنی قرآن عظیم میں وہ 7 آیتیں وہ دی گئی، تزکیہ امت، فرمایا اللہ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ و فرشتوں کی جانب سے درود بھیجنا، لوگوں کو اس کا حکم دینا جس کا اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرایا، اس سے تکلیف اور سخت اور شدید عبادت کو دور کرنا، آپ کے نام کی قسم کھانا، آپ کے نام کی قسم کھانا، یاسین، طٰہٰ، حضور کے 400 نام تو علماء نے ایسی بیان کیے کتابوں میں، 400 نام، نہ جانے کتنے نام ہیں اللہ جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا آپ کے ناموں کی قسم کھانا، آپ کی دعاؤں کا قبول فرمانا، پتھروں کا، گونگوں کا کلام کرنا۔ ابو جہل نے مٹھی میں پتھروں کو لیا تھا، کھولا تو کلمہ پڑھنے لگے، کون؟ پتھر، پتھروں کا قبول کرنا، پتھروں کو، گونگوں کا کلام کرنا، مردوں کا زندہ کرنا، گونگوں کو سنانا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا، وہ بھی ہم نے دیکھا، وہ بھی ہم نے پڑھا کہ انگلیوں سے چشمے جو جاری ہوئے، 1500 لوگوں نے سیراب ہو کر پیٹ بھر کر پانی پیا۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم کو زیادہ کرنا، چاند کو ٹکڑے کرنا۔ وہ یاد ہوگا جب جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت کی تھی، وہ دعوت تو حضور کی تھی، حضور نے تمام ہی صحابہ کو بلا لیا تھا، صحابہ آؤ کھاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہانڈی میں لعاب دہن ڈالا تھا، وہ سارے کے سارے کھا کر چلے گئے، وہ ویسی کی ویسی ہانڈی باقی تھی، وہ ویسی کی ویسی ہانڈی باقی تھی۔ تو کم کو زیادہ کرنا، چاند کے ٹکڑے کرنا۔ ابھی تو محد میں تھے، ابھی تو جھولے میں تھے، ابھی تو جھولے میں موجود تھے، حضور نے چاند کو اشارہ کیا، وہ چاند بھی برداشت نہ کر سکا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے گواہی دی کہ ایک اس طرف اس پہاڑ کی طرف گرا، ایک اس پہاڑ کی طرف گرا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ آج عشق کا دعویٰ کرنے والے، عشق مجازی کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں تو اشارہ کر، چاند کے 2 ٹکڑے نہ کر دو تو کہنا، تو معشوق جو ہوتی ہے وہ بھی جانتی ہے ظاہر سی بات ہے جھوٹ بول رہا ہے، کر تو سکتا نہیں، تو کر دے گا چاند کے 2 ٹکڑے، نہیں کر سکتا، جھوٹ بولنا دل رکھنا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے ایسے محبوب ہیں، ابھی تو جھولے میں ہیں، ابھی تو بڑے ہونے باقی تھا، ابھی تو جوانی باقی تھی، مصطفیٰ کریم نے صرف انگلی کے اشارے سے کھلونا سمجھ کر کھیلنا شروع کیا۔ ابھی انگلی کا اشارہ کیا ہی تھا کہ چاند بھی پھٹ گیا، چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، تو یہ کس کو عطا کیا؟ یہ حضور کو عطا کیا۔ سورج کو واپس لوٹانا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ ابھی نماز کا وقت جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا بھی نہیں سکتے۔ حضرت علی کا ادب دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کہ اب کس طرح میں اٹھاؤں، اور یہ برداشت بھی نہیں ہو رہا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اب حضرت علی کا نماز سے بھی محبت تھی، حضور سے بھی محبت تھی، لیکن حضور سے اٹھایا نہیں، تو حضرت علی کی آنکھ سے آنسو نکلا، تو وہ آنسو نکلا نا، وہ بھی حضور کے چہرے پر لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی۔ فرمایا علی کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ نماز وقت جا چکا ہے۔ فرمایا وقت جا چکا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس لوٹایا تھا۔ یار میں نے صرف زبان سے کہہ دیا، آپ سے سمجھے نہیں، ذوق نہیں بنا، سورج لوٹا دیا۔ ابھی رات ہو رہی ہے کہ کوئی سورج لوٹا دے اچانک حیرت نہیں ہوگی،
تو وہ سورج لوٹا دیے، علی اب نماز پڑھو۔ فرمایا سورج کو لوٹانا، اشیاء کو منقلب کرنا یعنی تبدیل کرنا، فرمایا رعب و ہیبت سے مدد، فرمایا غیب پر اطلاع دینا، بادلوں کا سایہ کرنا۔ اس مقام پر، اس جگہ پر الحمدللہ میں زیارت کر کر آیا ہوں کہ جہاں پر مسجد غمامہ موجود ہے۔ اس مسجد غمامہ کا منظر کیا ہے؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی۔ بات کیا ختم نہیں، نماز پڑھی تو بادل نے بھی سایہ کرا حضور کے سر پر۔ جو بادل نے سایہ کیا تو حضور نے نماز پڑھی۔ آج اسی مقام پر مسجد غمامہ موجود ہے۔ اب سنیں نا، بادلوں کا سایہ کرنا کس کو ملا؟ حضور کو ملا۔ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، تکلیفوں سے نجات دینا۔ آج بھی حضور کی بارگاہ میں کوئی روزہ رسول کو کھڑو کے کہے یا رسول اللہ حضور حالانہ، یا رسول اللہ یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، حضور کرم فرماتے ہیں آج بھی۔ تب تو حضرت قتادہ آنکھ نکل گئی، طبیب کے پاس نہیں گئے، آنکھ نکلی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، حضرت قتادہ بھی آنکھ نکل گئی، حضرت آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی، آنکھ نکل گئی، حضرت قتادہ کسی اور کے پاس نہیں، محبوب کے پاس آ گئے، وہی آنکھ لیے آ گئے، یا رسول اللہ یہ آنکھ نکل گئی۔ آنکھ کو اپنے مقام پر حضور نے لگایا اور لعاب دہن لگا دیا۔ یقین کر سکتا ہے کوئی کہ وہ آنکھ اتنی تیز، اتنی روشن ہو گئی کہ دوسری آنکھ سے بھی کیا دیکھتے ہوں گے؟ کیسے؟ طبیبوں کے طبیب، مشکلوں سے نجات دینا۔ حضرت خالد بن ولید ہر جنگ جیتنے لگے، ہر جنگ جیت رہے ہیں، تو میں خالد اتنی جنگیں جیت رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جب وجہ معلوم کی نا تو ٹوپی میں کچھ نہیں تھا، ٹوپی میں حضور کا ایک بال تھا، منہ مبارک تھے، کیا تھے؟ جنگ یہ جیت رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ مشکلوں سے نجات دینا اسے کہتے ہیں، کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں۔ فرمایا لوگوں کے شر سے بچانا، یہاں تک کہ کوئی عقل ان کو نہیں گھیر سکتی، اور آپ علیہ السلام کو ایسا متا فرمانا کہ اس کو سوائے علم کے عطا کرنے والے اور اس سے فضیلت والے خدا کے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ احادیث آپ سے لیتا ہوں، احادیث لیتا ہوں، سنتا ہوں، یاد نہیں کر پاتا۔ آج راویوں میں، احادیث میں، راویوں میں سب سے بڑا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ روایتیں لی ہیں۔ اتنی حدیثیں کیسے یاد ہو گئی؟ فرمایا حضور یہ حدیثیں یاد نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ کرم فرمایا حضرت ابو ہریرہ حضرت ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حضور کے پاس آ گئے، اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو اللہ یاد نہیں ہو رہا، کرم فرما، حضور سے مانگ رہے ہو، یہاں کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، فرمایا حضور احادیث یاد نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی ساری حدیثیں یاد ہونے شروع ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ حضور کا عطا کرنا ہے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں گے، یہ ہے عقیدہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت میں بڑے بڑے مرتبے، مقدس درجے، سعادت حسنہ کے مرتبے میں وہ زیادتی مرحمت فرمائی۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ تمام کے تمام اوصاف جو اللہ نے عطا کیے وہ حضور کو عطا کیے، تو وہ ذات خدا، اس کا مقام کیا ہے؟ تو یہ تعریف جو حضور کی جا رہی ہے، در حقیقت اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں آج مثال دیتا ہوں بلا تشبیہ بلا تمثیل، کہ ایک چیز ایک بندہ بناتا ہے، ایک چیز بنا رہا ہے۔ اگر یوں لے لو آپ کہ کسی کا بیٹا ہے، حافظ قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا، ہو گیا، کسی کا بیٹا عالم دین بنا ہے، اچھا خود نہیں بنا، بنا کون؟ بیٹا ہے۔ اب کوئی شخص آئے یا 10 بندے کھڑے ہوئے، ماشاء اللہ حضرت آپ کے شہزادہ تو حافظ بن گیا ہے، آپ کا شہزادہ عالم بن گیا ہے، اور ماشاء اللہ کیا بیان کرتا ہے، ماشاء اللہ کیا بتا رہا ہے لوگوں کو، کیا سمجھا رہا ہے۔ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ سمجھیے گا، تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ بیٹے کی۔ کیا بندے کی باپ کی ہو رہی ہے؟ تعریف بیٹے کی ہو رہی ہے، بیٹے کو فرق نہیں پڑ رہا، باپ خوش ہو رہا ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، محبوب کا ذکر کرنے میں، محبوب کی نعت پڑھنے میں، محبوب کو اوصاف بیان کرنے میں، اور یہ محبوب کا عید میلاد النبی منانے میں، بتائیں نا کہ اللہ خوش نہیں ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا۔ تو محبوب کا ذکر ایسا کریں، ایسا کریں کہ تمام دنیا یاد رکھے۔ اور اس دفعہ تو 1500 سالہ ہے بھائی، اس دفعہ کیا ہے؟ 1500 سالہ ہے، بڑا ہی جشن منا رہے ہیں انشاءاللہ۔ جب صحابہ کرام کی تو خواہش ہوتی تھی بھائی
کہ حضور کا ذکر کریں. فرمایا کہنے لگے عید میلاد النبی بھائی کوئی کسی نے نہیں منایا. تو حضور آئے تو جب کافر ہی کافر تھے. جب حضور آئے دین اسلام پھیلنا شروع ہوا اور لوگوں نے مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع کی. آپ مجھے بتائیں نا جب حضور مکے میں آئے کافر تھے, کسی نے عید میلاد النبی نہیں منایا. تو جب حضور مدینے کی طرف ابھی آئے بھی نہیں تھے تو مدینے والوں کو جب پتہ چلے حضور آنے لگے ہیں, ابھی پہنچے نہیں ہیں, ابھی پتہ چلا آ رہے ہیں, ہم نے محفل کو سجائی ہے کہ حضور آتے ہیں. ابھی پتہ نہیں ہے, ابھی مدینے پہنچے نہیں ہیں, مدینے والوں کو خبر مل گئی کہ حضور آ رہے ہیں. تو روزانہ صبح آتے راستوں میں کھڑے ہو جاتے جیسے جلوس نکالیں گے ہم صبح, جلوس کی صورت بناتے, راستوں میں آ جاتے اور حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے جیسے ہم کرتے ہیں. آج وہی طریقہ چلتا آ رہا ہے. اس کے انتظار کرتے, شام ہوتی واپس چلے جاتے کہ حضور علیہ السلام نے تشریف نہیں لائے. تو ایک روز ایسا کیا ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب نے خوشیاں منائی کہ نہیں منائی؟ سب نے خوشیاں منائی کہ نہیں منائی؟ سب نے منائی. تو ہم بھی منائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کیا اما بنعمت ربک فحدث. حضور سے پوچھا, حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے بات ہے, آپ سے فرمایا گیا حضور آج کے دن کے بارے میں فرمایا, آج کے دن میں پیدا ہوا, آج کے دن مجھ پر وحی نازل ہوئی, یہ ولادت تھی. اب کیا ملتا ہے اس سے؟ ملتا یہ ہے 850 سال پرانے بزرگ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میلاد النبی مناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عظمت دیتا ہے, رفعت دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو برکت دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو موتیوں کا امامہ پہناتا ہے. یہاں بات ختم نہیں ہوئی, سبز غلہ پہنا کر جنت میں داخل کرے گا. سبز غلہ پہنا کر جنت میں داخل کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میلاد اچھے انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور باللہ علیہ البلاغ المبین. ابھی تک دل سے بیان میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں.